اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایات میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک درخت تھا جس میں سے شیطان آواز نکال کر لوگوں سے باتیں کیا کرتا تھا، اور کافی لوگ اس درخت کے بارے میں الوہیت کے قائل ہو گئے تھے۔ ایک عابد کو جب اس ماجرے کا پتہ چلا تو اس نے خلوص نیت سے اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ کیا۔ بس اس عابد نے کلہاڑی اٹھائی اور اس درخت کے قریب آیا اور چاہتا تھا کہ اس درخت کو کاٹ دے کہ اچانک شیطان انسانی صورت میں مجسم ہوا اور عابد کو درخت کاٹنے سے منع کیا، مگر عابد نے کہا میں ضرور اس درخت کو کاٹوں گا۔ آخر کار ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور عابد شیطان پر غالب آ گیا اور شیطان کو زمین پر گرا دیا۔ شیطان نے جب دیکھا کہ عابد اپنے ارادے سے باز نہیں آ رہا تو اس نے عابد سے کہا اگر اس درخت کو کاٹنے سے تمہارا مقصود ثواب ہے تو میں تمہارے لیے ایک ایسا فعل انجام دیتا ہوں جس کا ثواب اور اجر اس سے زیادہ ہے۔ عابد نے کہا وہ کون سا عمل ہے؟ شیطان نے کہا جب تک تم زندہ ہو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے مصلے کے نیچے سے تمہیں ہر روز 2 دینار سونے کے ملیں گے اور تم وہ دینار فقراء میں تقسیم کر دینا۔ عابد بیچارہ شیطان مردود کے فریب میں آ گیا اور درخت کو کاٹنے سے منحرف ہو گیا۔ شیطان نے چند دنوں تک تو اپنے وعدے پر عمل کیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب عابد کو مصلے کے نیچے سے دینار نہ ملے تو دوبارہ درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ شیطان پھر عابد کے راستے میں آیا اور درخت کاٹنے سے روکا، لیکن عابد نے انکار کر دیا۔ دونوں میں پھر جھگڑا ہو گیا۔ اس دفعہ شیطان عابد پر غالب آ گیا اور عابد کو زیر کر لیا۔ عابد نے انتہائی متعجب ہو کر کہا کہ کیا وجہ ہے کہ اس دفعہ تو مجھ پر غالب آ گیا ہے، حالانکہ پچھلی بار تو میں تجھ پر غالب آیا تھا۔ تو شیطان نے کہا پچھلی دفعہ تیری نیت خالص تھی اور تو اللہ تعالیٰ کے لیے کام انجام دینا چاہتا تھا، لیکن اس دفعہ تیری نیت خالص نہیں ہے بلکہ دینار نہ ملنے کی وجہ سے تو اس کام کو انجام دینا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ میں تجھ پر غالب آ گیا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اخلاص اور خلوص نیت ایک عظیم تحفہ ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور روایات معصومین علیہ السلام میں بھی اخلاص پر بہت زور دیا گیا ہے۔ صرف مخلص افراد کی ہی فکر و نیت، عمل اور اخلاق قابل اہمیت ہیں، اور صرف وہی لوگ اجر عظیم اور رضوان الہی کے مستحق ہیں۔ اگر ہماری کوشش اعمال اور اخلاقی امور غیر خدا کے لیے ہوں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں اور خدا کے نزدیک اس کا کوئی ثواب نہیں۔ اخلاص بہترین عمل ہے اور اخلاص بہت بڑی کامیابی ہے۔ اخلاص عبادت کا ثمرہ ہے اور اسی اخلاص کے ذریعے انسان کے اعمال بلندیوں تک جاتے ہیں اور پروردگار عالم مخلص بندوں کی دعاؤں کو بہت جلد مستجاب کرتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خلوص نیت سے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔